دوستو یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت خستہ حالت میں موجود آج سے 1400 سال پرانا یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے، بلکہ یہ گھر ہے رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ یہ خوبصورت گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا گھر ہے، اور یہ وہ کنواں ہے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدنا فاطمۃ الزہرا پانی بھرا کرتی تھیں۔ جی السلام علیکم، میں ہوں محسن سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل محسن۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج موجود ہوں مدینہ المنورہ کی سرزمین پہ، اور ایک ایسی زیارت آپ کو کرانے والا ہوں جو شاید پہلے آپ نے نہ دیکھی ہو۔ جیسا کہ انٹرو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیدنا فاطمۃ الزہرا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں، ان کے گھر مبارک کی مکمل طور پہ میں آپ کو زیارت کرانے والا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ جو دوست ڈیجیٹل محسن یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پہ رکھیں، تاکہ اس طرح کی جتنی بھی میں تاریخی مقامات کی ویڈیوز لاؤں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں جی دوستو، کائنات کے سب سے خوبصورت اور حسین ترین گھر کی اندر جا کر میں مکمل طور پہ آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ ویسے تو باہر یہ باڑ بھی لگی ہوئی ہے، کانٹے دار خاردار تار آپ کو دکھائی دے رہی ہے، نو انٹری کا سائن بورڈ ہے، لیکن انشاءاللہ اندر جا کر میں آپ کو اس گھر کی مکمل طور پہ زیارت کراؤں گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آنا تھا اور میں یہاں پہ آیا تھا زیارت کرنے کے لیے، تو میں نے سوچا چلیں ویڈیو بنا کر آپ سب کو بھی اس خوبصورت ترین گھر کی زیارت کراتا ہوں۔ یہ آپ اوپر لکڑیاں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں ویسی کی ویسی پرانی، اور یہ پرانے پتھر آپ دیکھ رہے ہیں آج سے 1400 سال پرانے۔ یہ یہاں پہ کوئی دروازہ تھا شاید جو بعد میں بند کیا گیا ہے، اور یہ اینٹیں آپ جس وقت دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ اوپر، یہ بھی بعد میں آئی تھنک تعمیر کی گئی ہے، لیکن نیچے جو ہے وہ پرانی کی پرانی کنسٹرکشن آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو لکڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ لکڑی بھی آج سے 1400 سال پرانی لگ رہی ہے، اور یہ اس گھر کا خوبصورت ترین سین ہے جہاں پہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بچپن میں کھیلا اور کودا کرتے تھے۔ تو چلتے ہیں جی سیدھا اندر، اور بھی چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جہاں آ کر میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ آج سے 1400 سال کی گئی سب سے خوبصورت ترین انجینئرنگ یہ اس گھر کی ہے، اور کتنا زیادہ خوبصورت اس وقت یہ گھر ہوگا جب حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس صحن میں کھیلتے اور کودتے تھے۔ اس وقت خستہ حالت اور کھنڈرات جیسی شکل پیش کرنے والا یہ گھر اس وقت کتنا خوبصورت ترین گھر ہوگا جب آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کے گھر آیا کرتے تھے، اور ساتھ میں 2 میناروں والی مسجد منارتین بھی واقع ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، اور سیدنا فاطمۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آیا کرتے تھے۔ یہ سائڈ آپ اس گھر کی ملاحظہ کریں کہ نیچے جتنے بھی پتھر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ وہی پتھر ہیں جو کہ آج سے 1400 سال پہلے لگائے گئے ہیں، اور یہ ایک دروازہ آپ کو مین دکھائی دے رہا ہے جو کہ آگے سے اس وقت بند کیا گیا ہے۔ تو خوبصورت ترین سمجھ لیں کہ اس کی ڈیزائننگ تھی اس وقت کے حساب سے۔ ساتھ میں وہ کنواں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ وہ کنواں ہے جو کہ حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے ساتھ تھا، اور جہاں سے وہ پانی بھرا کرتی تھیں۔ آج سے کچھ سال پہلے حجاج کرام عمرہ کرنے اور حج کرنے یہاں پہ آتے تھے، اور اس گھر کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کنویں کے پانی کو بھی پیتے تھے اور ساتھ بھی لے جاتے تھے۔ اب جتنے بھی زائرین یہاں پہ آتے ہیں وہ اس گھر اور کنویں کی باہر سے زیارت کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کی انتظامیہ نے اس گھر کو مکمل طور پر کانٹے دار اور خاردار تار سے بند کر دیا ہے۔ اس گھر کے اندر اب کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر ہمارے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش یعنی کہ ایشیا والی سائڈ سے جتنے لوگ آتے ہیں ان کو عادت بنی ہوتی ہے کم تعلیم کی وجہ سے کہ وہ ان مقامات پہ جا کر یا تو سجدہ کرتے ہیں یا پھر مٹی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شرک اور بدعت میں آتی ہیں۔ بہرحال یہ گھر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا فاطمہ الزہرا کا گھر تھا، جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ انس اور محبت تھی۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا فاطمہ الزہرا سے ملتے تو ہمیشہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کے سر کا بوسہ لیتے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستی حضرت جمیع بن عمیر التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی پھپھی کے ساتھ مل کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا لوگوں میں سے کون سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سیدنا حضرت فاطمہ۔ تو دوبارہ پوچھا گیا کہ مردوں میں کون سب سے زیادہ بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھے، تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو سیدنا فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ رونے لگ گئیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں دوبارہ سرگوشی کی تو پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئیں۔ تو بعد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ پہلے روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ پہلی بار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تو انہوں نے یہ کہا کہ اے فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملوگی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ تو یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دیں، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے دن کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اور سعودی عربیہ سے مقدس مقامات کی ویڈیوز میں آپ تک لاتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔